اب ہم اپنے لیسن نمبر 12 کے دوسرے حصے امپورٹنگ اینڈ کمپریسنگ کے جو آپشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بٹ میپ امیج اپنے فلیش کے پروجیکٹ میں کیسے امپورٹ کیا جاتا ہے، پھر اسے کمپریس کر کے اس کا سائز کیسے چھوٹا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک دوسرا سٹیج بنا لوں گا۔ یہ میرا ایک نیا سٹیج میں نے بنا لیا جس کے اوپر میں نے امیج امپورٹ کر کے دیکھنا ہے کہ امیج امپورٹ بٹ میپ امیج کیسے فلیش میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کنٹرول آر کی شارٹ کٹ ہے امیج امپورٹ کرنے کے لیے، یا فائل میں جا کے امپورٹ، آپ دیکھ لیں کہ کنٹرول آر کی شارٹ کٹ یہاں لکھی ہوئی ہے، اس میں جا کے میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے کون سا امیج یہاں سے امپورٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا کچھ 3D کام ادھر ہوا ہے، 3D بیسکس کے جو لیسنس تھے ان سے متعلق کچھ کام ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہاں میں بالفرض دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ جو ڈائس ہے جس کے اوپر شہد کے چھتے کا جو ہے اسکن لگا ہوا ہے، امیج لگا ہوا ہے، اس کو میں امپورٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ امپورٹ کا یہ ونڈو ہمارے سامنے ہے، اس کے میں نے امیج سلیکٹ کر لیا، اب اوپن سے میں نے کیا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ سیکوینس میں امیج ہے، اس سیکوینس سے متعلق جو ہے ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے کہ بٹ میپ سیکوینس سے کیا مراد ہے، وہ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن پہلے فی الحال میں نو کرتا ہوں تاکہ میرا یہ امیج اسکرین کے اوپر آ جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیج ہمارا اسٹیج کے سائز سے بہت بڑا ہے، تو ادھر ہمارا یہ اتنی ریلیونٹ بات نہیں ہے کہ یہ اسٹیج کے سائز سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ امپورٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے امپورٹ کیا، سائز اس کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو اکارڈنگلی ہم اس کو امیج کے سائز کو پہلے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے فائل امپورٹ کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے اصل سائز کے ساتھ اور اپنی اصل ریزولوشن کے اندر ہمارے فلیش کے پروجیکٹ میں فلیش مووی کے اندر امپورٹ ہو گیا ہے۔ ابھی میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو مزید بتا سکوں اس کے بارے میں کہ یہ امپورٹنگ اینڈ کمپریسنگ سے کیا ہم یہاں بات سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امیج میں نے امپورٹ کیا تھا، اگرچہ میں نے وہ یہاں اپنے اسٹیج سے ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن میری جو لائبریری ہے، لائبریری ہم نے لیسن نمبر 8 کے اندر کور کی ہے۔ مزید لائبریری سے متعلق جو ہے بٹ میپ اور ساؤنڈز کی جو ہماری لیسنز ہیں، اس کے اندر ہمارا لیسن نمبر 17 جو ہے ساؤنڈ اینڈ اٹس پراپرٹیز، اور یہ 12 نمبر لیسن جو ہے بٹ میپ کا، اس میں obviously ہمارا لائبریری کو ہم نے دوبارہ سے دیکھنا تھا، کیونکہ لائبریری کے اندر پہلے ہم نے صرف اس کا ایک اوور ویو لیا ہے، سمبلز اینڈ انسٹنسز جو ہمارے تھے لیسن نمبر 8 کے اندر، لائبریریز کے اندر ہم نے وہ چیزیں کور کی تھیں۔ ابھی بٹ میپ اور ساؤنڈ سے متعلق ہمارا لیسن نمبر 12 اور جو لیسن نمبر 17 ہے، اس میں obviously ہم لائبریری کو اس لیے ہمیں دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے امیج اسٹیج پہ امپورٹ کیا تھا اور پھر وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ میرے بھی فلیش پروجیکٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ وہ کس جگہ ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ونڈو میں گئے لائبریری، کامن لائبریری میں نہیں جانا بلکہ لائبریری میں جانا ہے، کنٹرول ایل جس کی شارٹ کٹ ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لائبریری جو ہے لائبریری میرے سامنے اوپن ہو کے آ گئی۔ ابھی دیکھیے کہ وہ جو امیج میں نے امپورٹ کیا تھا اور امپورٹ کر کے میں نے وہ یہاں سے اسٹیج سے اپنے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ میرے لائبریری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے ابھی بھی۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی اور جگہ اس امیج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو امپورٹ نہ کریں بلکہ یہاں لائبریری سے لے کے استعمال کریں، تاکہ آپ کے فائل کا سائز بھی چھوٹا رہے۔ وہ بار بار سے امپورٹ ہونے سے فائل کا سائز بڑا ہو جائے گا، جبکہ اگر ہم لائبریری سے، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ انسٹنس جو ہوتا ہے ایک سمبل کا، ہم سمبل بنا کے اپنی لائبریری میں رکھ لیتے ہیں تو اس کی جو کاپی ہوتی ہے اس سے سائز فائل کا انکریز نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہے تو لیسن نمبر 8 کو آپ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے، اس کی ویڈیو جو ہے دوبارہ سے مووی دیکھ لیں۔ ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائبریری میں ہمارا یہ جو امیج ہے یہ موجود ہے، اس کو میں کسی بھی وقت ڈریگ کر کے اپنے اسٹیج پہ لا سکتا ہوں اور اس کو ریسائز کر کے کسی بھی طریقے سے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ ابھی فی الحال اس کو میں یہاں اسٹیج سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی دیکھنے میں نے یہ ہے کہ اس کو یہ تو ایکچوئل سائز میں میری امیج اس کے پروجیکٹ میں آیا ہے، میں اس کا سائز بھی چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے فائل کا سائز جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو۔ فلیش اپنے ڈیفالٹ میں خود جو بٹ میپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا فائل کا سائز خود بھی چھوٹا کرتا ہے، بٹ میپ امیج کا سائز خود بھی چھوٹا کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس مزید آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ جو پراپرٹیز کا ہمارے پاس یہ آپشن ہے لائبریری کے اندر، پراپرٹیز کے آپشن کو کلک کریں گے تو اس امیج سے متعلق مزید ڈیٹیل ہمارے سامنے اس ڈائلاگ باکس کے اندر آ جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کا ہمیں یہاں جو نظر آ رہا ہے خانہ جو خالی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امیج کے اپر لیفٹ کارنر کو جو ہے یہ ہمیں یہاں زوم کر کے دکھا رہا ہے۔ جب میں اس کو یہاں سے ہینڈ کا آپ نے دیکھا نشان بنا ہوا اس کے اوپر آ رہا ہے، ڈریگ کروں گا تو یہ امیج میرے سامنے ادھر آ گیا کہ یہ امیج آپ کو دکھا رہا ہے کہ امیج کی کوالٹی اس وقت یہ ہے ان اسپیسیفکیشن کے ساتھ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کمپریسنگ کی کیا آپشن، کمپریس کرنے کی کیا آپشن ہمیں اویلیبل ہیں جو ہم اکثر استعمال کریں گے اپنے پروجیکٹس کے اندر۔ اس میں یوز امپورٹڈ جے پیگ ڈیٹا کا جو آپ کے سامنے یہ باکس ہے اس کو آپ ان چیک کر دیں،
تو آپ کے سامنے کوالٹی آپ دیکھیں گے کہ 50% کوالٹی آلریڈی اس نے 50% پہ رکھا ہے, یہ 100% پہ نہیں ہے, یہ 50% پہ ڈسپلے آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سامنے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ جے پیگ کوالٹی 50% پہ جو آلموسٹ آپ کے جو تھا اوریجنل سائز اس کا 1228.8 کے بی تھا, کمپریسڈ جو ہے 2.5 کے بی سائز بن گیا اس کا 50% کمپریس کرنے سے, اس کا 20.5 کے بی سائز بن گیا ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے لائبریری کے اندر. فلیش نے اپنی ڈیفالٹ کی سیٹنگ سے خود اس کو چھوٹا کیا ہے, تو یہ 1228.8 کے بی کا امیج جو ہے وہ اونلی 20.5 کے بی کا رہ گیا ہے, جو کہ ایکچوئل کا 1% ہے. ابھی ہم اس کو مزید یہاں سے ڈیکریز کرتے ہیں, 50% ہے, ہم اس کو یہاں سے 25% کریں گے. 25% کوالٹی پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا تبدیلیاں آتی ہیں. آپ نے یہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ اس امیج میں اس جگہ سے کیا تبدیلی ہوتی ہے جب میں ٹیسٹ کا بٹن یہاں سے پریس کروں گا. ابھی دیکھیے جیسے میں نے ٹیسٹ دبایا تھوڑا سا امیج کی کوالٹی میں فرق پڑ گیا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں آسانی سے نظر آئے, بہت کم لگ رہا ہے, لیکن obviously کافی سارا فرق ہے. 1% کیونکہ منیمم ہے اس لیے 1% سے زیادہ شو نہیں کرے گا, لیکن آپ سائز میں دیکھیں کہ پہلے 20 تھا, 15.0 کے بھی رہ گیا, جو کہ بہت کافی ہے. اس سے زیادہ چھوٹا امیج کو کرنا جو ہے وہ بلا وجہ اس کو مطلب خراب کرنے والی بات ہے. اس کو اسی حالت میں رہنے دیں, بلکہ بہتر تھا کہ 50% پہ بھی ٹھیک تھا, جو کہ ایکچوئل کا 1% تھا, جو کہ کافی چھوٹا تھا. 20.0 کے بھی بہت چھوٹا سائز ہے. تو آپ نے دیکھا کہ امیج کو امپورٹ ہم نے کیا, وہاں اسٹیج سے اپنے ڈیلیٹ کر دیا, لائبریری میں جا کے اس کی آپشنز میں جا کے ہم نے اس کو جو ہے کمپریس کیا. یہ ہمارا امیج تھا لائبریری کے اندر, ونڈو کے اندر لائبریری کے اندر کنٹرول ایل کے ذریعے سے ہم گئے تھے, وہاں ہمارا امیج موجود تھا جو ہم نے امپورٹ کیا تھا اسٹیج سے, اگرچہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن لائبریری میں وہ موجود تھا. اس کی پراپرٹیز میں جا کے ہم نے اس کی کوالٹی دیکھی کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. یہاں سے ہم نے اس کو یوز امپورٹڈ جے پیگ ڈیٹا کو ان چیک کر کے 50% کوالٹی جو اس کی تھی ٹیسٹ کے ذریعے سے ہمیں پہلے بھی جو نظر آ رہی ہے, لیکن ہم اگر اس کی کوالٹی یہاں سے مزید ڈیکریز کرنا چاہیں گے تو جتنا ہم ڈیکریز کرنا چاہیں گے اس کو بالفرض میں ابھی آپ کو زیادہ ڈیکریز کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر زیادہ کوالٹی پہ کس طرح سے افیکٹ آپ کو نظر آئے گا. بالفرض میں یہاں سے اس کو صرف 10% پہ کر دیتا ہوں کوالٹی پہ, تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب میں ٹیسٹ کروں گا تو اب 0% ایکچوئل کا یہ دکھا رہا ہے. اب ظاہر اس سے نیچے یہ نہیں دکھا سکتا, لیکن امیج کی کوالٹی یہاں سے اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ اب اس امیج کو میں اپنے پروجیکٹ میں استعمال نہیں کر سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیج کی کوالٹی جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ اس کو اتنے سائز پہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس سے امیج کی کوالٹی افیکٹ نہ ہو. 30 پہ کر کے میں دیکھتا ہوں, 30 پہ کافی بہتر ہے, کافی بہتر ہے. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ یہ 16.3 کے بی رہ گیا, جبکہ 1228.8 کے بی اس کا ایکچوئل سائز تھا, جو کہ ایکچوئل سائز سے بہت چھوٹا ہے. کینسل کر کے میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں. اس میں ہم نے دیکھا کہ لیسن نمبر 12 کے دوسرے حصے کو ہم نے دیکھا ہے امپورٹنگ اینڈ کمپریسنگ. ہم نے امیج امپورٹ کیا, ہم نے امیج کو کمپریس کیا, کمپریس کر کے دیکھا کہ زیادہ کمپریس کرنے سے اس کی کوالٹی پہ کیا افیکٹ ہوا, اور میڈیم جو ہم نے لیول پہ اس کو کمپریس کیا تب بھی کوالٹی ٹھیک تھی اور کافی جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا. اب ہم بٹ میپ سیکوینس کا جو ہمارا لیسن کا حصہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلی مووی کے اندر.